بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 66 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے رسول آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ حق تھا۔ یہ تا قیامت جو بھی قرآن کی بات کو اصول کے طور پر نہیں لے کر آتا، بنیادی اصول جس پر باقی چیزیں پر کی جائیں، جس کے تحت پالیسی بنائی جائے، یعنی مین پالیسی وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے، باقی چیزوں کو اس کے ساتھ لایا جائے، اسی بنا پر کہ اللہ کے نمائندے اللہ کی باتوں کے خلاف نہیں کرتے۔ لیکن یہ پتہ تب چلے گا جب پہلے اللہ کی باتوں سے تو آشنائی ہو انسان کی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس کی یعنی اس قرآن کی ان باتوں کی تکذیب کر دی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ حق تھا۔ قُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، میں تمہاری شفاعت کروں گا؟ نہیں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، یعنی ان حرکتوں کے ساتھ میں تمہاری وکالت قیامت کے دن نہیں کروں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا وکیل نہیں۔ یہ بھی تو بتائے خطبوں میں، یہ بھی تو بتایا جائے کہ فرقہ واریت، فرقہ پسند لوگوں کو اللہ کا رسول ان کا وکیل نہیں ہے، ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ 67 آج کے لیے آخری آیت، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر اہم خبر کا ایک وقت ہے، یعنی جب اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جو اللہ نے خبریں دی ہیں، اہم خبریں دی ہیں، ہر اللہ کی ہوئی بات کا ایک خاص وقت معین ہے کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور زیادہ دیر نہیں ہوگی، بہت جلد تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ ہی نے صحیح باتیں کی تھی، اللہ ہی نے صحیح پالیسی دی تھی، اللہ ہی نے صحیح آئین دیا تھا، تم نے اس کی قدر کیوں نہ کی، اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے پلان، اپنے معاشرے کو، اپنی پالیسیز کو اس کے زیر سایہ تم نے کیوں نہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت کے علماء کو اپنے اندر سے دوسرے مسالک کے بارے میں نفرت اور زہر کے جراثیم، اللہ کرے کرونا کے ساتھ کوئی اس کی بھی ویکسین آ جائے، کہ جو اندر جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں نفرت کے جراثیم، کلمہ پڑھنے والوں سے نفرت، بجائے جو چیزیں کامن ہیں ان کو سامنے رکھنے کے اور محبت پروموٹ کرنے کے، جو چیزیں جو اختلافات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو نفرت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اب تو ویکسین اللہ نے تو بھیجی ہوئی ہے، لگواتا کوئی نہیں، کہتے ہیں اسے صرف ثواب لو، اس کو چومو، اس کو لگانا نہیں اپنے اندر ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ اس قرآن نامی ویکسین کو دماغ میں لگانا نہیں ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو ہم چورن تمہیں دے رہے ہیں وہ کھاؤ اور لڑو آپس میں اور ہمیں پیمنٹ کرتے جاؤ، ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ نفرت ڈالنے والے علماء، ان کو دیکھیے، میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، رہبر انقلاب اسلام، اہل سنت بھائی ان کی رائے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کے بارے میں۔ یہ جو 10-15 ہزار میں بک کے نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ تشیع کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، چند کچھ روپے فیس لے کر اور چڑھ جاتے ہیں ممبر پر اور نفرتیں بھڑکاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، یہ نمائندے نہیں ہیں۔ مکتب اہل بیت کے یہ نمائندے نہیں ہیں، چاہے جتنا بڑا امامہ سر پہ رکھا ہو، چاہے جتنے موٹے بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جتنی بڑی گاڑی پر آتے ہوں، نہیں ہے۔ تشیع کی نمائندگی یا آپ پوچھیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی سے، یا تشیع کی نمائندگی آپ پوچھیں آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے مقدسات کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ ان سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہم صرف نفرت والی چیز پہ انگلی رکھیں
اور محبت والی چیز کو بھول جائیں تو ہم سب اللہ کو جواب دیں گے. چاہے ہم لوگ اہل سنت کے بارے میں ایسا کریں، چاہے اہل سنت ہمارے بارے میں، شیعوں کے بارے میں ایسا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آج جو امت کے ساتھ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، سب ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول عوام سے زیادہ ہمیں لٹکائیں گے، جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ تم نے اس فتنے کو اور بھڑکایا، تم نے کیوں نہیں نفرتیں دور کر کے قربتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ میری کتاب نے تمہیں جو سالڈ پالیسی ہونی چاہیے تھی وہ بتا دی تھی اتنے سخت الفاظ میں، اس کے باوجود تم نے یہ کام نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری ساری امت پر، اسلام کے تمام مسالک پر، اور خاص طور پر علماء پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور محبتیں پیدا کرنے اور بڑھانے کی ان کی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے. اللہ العلی العظیم.